اب جناب جیل میں وہ پہنچ چکے ہیں. یہ آگے چل کے آئے گا کہ یہ 10 سال وہ جیل میں رہے. بضع سنین، عربی میں بضع سنین 10 سے کم 9 ساڑھے 9 تک کے سالوں کو بولا جاتا ہے. بہت تکلیف دہ چیز تھی ان کے لیے. اور وہ جو فلم بنائی ہے ایران والوں نے، ڈرامہ سیریل 45 ایک ساتھ میں، اس میں انہوں نے جیل کے چند ایک دن ہی فلمائے ہیں. یقین کریں وہ تو جیل میں جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے وہ دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جیل کی زندگی کتنی مشکل ہے. حالانکہ حقیقت اس سے بھی زیادہ تلخ تھی. لیکن وہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی برکت سے سب لوگوں کو ان کا گرویدہ وہاں پہ بنا دیا، اور لوگ اپنے مسئلے ان سے ڈسکس کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پیغمبر بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے، لوگوں کا دکھ بٹانے والے. بس اسی حالت میں کوئی 2 فالورز بن کے آگے ان کا ذکر آ رہا ہے کہ 2 نوجوان انہوں نے کہا حضرت آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہم نے اس طرح خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں پڑھے لکھے لگتے ہیں، سمجھدار لگتے ہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان. قال احدهما، ان دونوں میں سے ایک نے عرض کی، انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اعصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں. اور یہ باقاعدہ انہوں نے خواب بھی اس میں فلمائی ہے، ان کو خواب کی حالت میں دکھایا ہے، اور جس طریقے سے وہ واقعی اتنے گلگتھنے قسم کے انگور وہ نچوڑتے ہیں. اور وہ واقعی دیکھیں پرانے زمانے کے بادشاہ تو ہر چیز ہی اوریجنل ہوتی تھی جناب، پریزرویٹو فوڈز تو نہیں ہوتے تھے. انار کے باغ لگے ہوئے ہیں، انگور کے باغ لگے ہوئے ہیں، اور ریئل ٹائم جناب وہاں جا کے سیدھا وہ ہاتھ ڈالتا ہے، جوس نکالتا ہے اور آگے بادشاہ کو پیش کرتا ہے. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے ایک ٹوکرا ایسا جس کے اندر روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، جس میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو بڑا نیکوکار پاتے ہیں، یعنی آپ کا کردار اتنا اچھا ہے کہ ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے کہ ہم آپ کے فالوور بن جائیں. تو آپ ہمیں بتائیے. اب جب فالوورز خود چل کے آئیں اور پیغمبروں کے پاس آئیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر اپنے رب کی دعوت ان کے سامنے نہ رکھیں. پیغمبروں کا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا ہے. کام پھنسا ہوا تھا ان نوجوانوں کا. تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے جو مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھایا ہے، جو سٹارٹ میں آیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی بھی سکھائے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا. تو مجھے تو پتہ ہے، لیکن میں کسی طریقے سے، کسی بہانے سے توحید کی دعوت بھی سامنے رکھوں تاکہ بات پہنچ جائے. جس طرح ہم بھی اپنی قرآن کلاسز میں، علمی مجالس کے اندر، پبلک سیشنز کے اندر کوشش کرتے ہیں، کبھی مزاح کے ذریعے، کبھی سیریس موڈ کے اندر، کبھی کو واقعہ سنا کر کوئی بات پہنچا دیں جس کے ذریعے کسی کے عقیدے کی اصلاح ہو. یعنی ایک دروازہ کھلتا ہے جس کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہ موقع حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تو انہوں نے فرمایا، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، انہوں نے کہا کہ جو تمہارا کھانا جیل میں آتا ہے نا تمہارے لیے، جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا، مگر یہ کہ نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، وہ تم دونوں کے پاس آ کے کھانا پیش کیا جائے اس سے پہلے میں تمہیں تم دونوں کے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ بتا دوں گا. بات سٹارٹ انہوں نے کتنے زبردست انداز میں کی ہے کہ کہیں اگر وہ ڈائریکٹ دعوت توحید شروع کرتے
تو وہ نوجوان سوچتے ہیں کہ اب پتہ نہیں یہ تقریر کب ختم ہوگی، جو بات ہم نے پوچھی ہے اس کا جواب کب ملے گا، تو پہلی تسلی کروا دی. جس طرح ہم بھی لوگوں کو پورا شیڈیول بتاتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم آپ انٹرسٹ ٹائم ہے، اس ٹائم ہمارا یہ سیشن سٹارٹ ہوگا. پھر ظاہر لوگوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے، ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت جا کے تصویروں کا وقفہ اور یہ اپروکسیمیٹلی اس وقت آپ فارغ ہو جائیں گے. پھر لوگوں کو صبر آ جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مطلب، کیونکہ لوگ تو اجتماعات کے عادی ہیں، وہ 2-2 3-3 دن بھی وہاں رہتے ہیں، رائے ونڈ میں، ملتان میں. تو اس طرح بتانے سے اگلے کو صبر آ جاتا ہے، وہ پلان کر لیتا ہے کہ اچھا اتنے بجے ہوگا، پھر یوں فارغ ہو جاؤں گا میں، چلیں اس کو مینیج کر لوں گا. تو اس کے بعد وہ پرسکون ہو کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ یار جو بھی ہوا، جتنے بجے بھی وہ آیا، لیکن کم از کم اتنے بجے ہم چھوٹ جائیں گے. یہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بھائی میں یہ تعبیر تمہیں ضرور بتاؤں گا، اور جس کھانے کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اس کے آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا، لہٰذا اب میری بات آپ نے ذرا غور سے سننی ہے. یہ اصل میں وہ کہنا چاہ رہے تھے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یہ وہ علم ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا. اچھا یہ لفظ اردو میں ہم لکھتے ہیں نا خواب، خا واو الف اور با، خواب لکھا جاتا ہے، لیکن یہ پڑھنے میں خواب ہوتا ہے، یعنی واو سائلنٹ ہے. یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ خا الف اور با، خواب، لیکن لکھنے میں خواب ہوتا ہے، پڑھنے میں خواب. تو یہ اس علم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. اب وہ دعوت توحید شروع ہو رہی ہے. جی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک دیکھو میں نے تو چھوڑ دیا ہے اس قوم کا دین کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے کوئی معاذ اللہ وہ شرک کر رہے تھے، مراد یہ کہ میں اعلان برات کرتا ہوں اپنی قوم کے دین سے جو کہ برائی کے اندر انوالو ہے، شرک کی. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے معاملے میں بھی وہ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. اچھا اس سے یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس قوم سے مراد وہی مصر کی قوم ہی لی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پریکٹیکلی تو اپنی پریویس ہسٹری تو وہ ان کو نہیں بتا رہے تھے کہ میں شام سے چلا، وہاں تو اہل توحید تھے، بنی اسرائیل تھے، لیکن یہاں پہ شرک تھا مصر کی سرزمین کے اندر. تو انہوں نے پریزنٹ اس طرح کیا کہ میں نے تو ایسی قوم کو چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ سے شرک کرتی ہے، آخرت کا انکار کرتی ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں تو پیروکار بن گیا ہوں اپنے آباء و اجداد کی ملت کا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. وہی جو بخاری میں حدیث ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ یوسف علیہ السلام لوگوں میں سب سے بہترین ہے، کہ جن کا باپ بھی پیغمبر تھا، دادا بھی پیغمبر تھا اور پردادا بھی پیغمبر تھا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. واقعی کتنا اعلیٰ درجے کا یہ شجر ہے. یہ دو حدیثیں بخاری کی میں نے اس لیے بیان کی کہ بعض لوگ اس سے اپنے بزرگوں کا دین ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے کہ اگر آپ کا ابا حنفی ہے تو آپ نے حنفی ہونا ہے. تو اس کا پھر پھکی والا جواب ہے کہ اگر کسی کا ابا قادیانی ہے تو اولاد کو قادیانی ہونا چاہیے؟ نہیں جی، اسے تحقیق کرنی چاہیے. واہ، کیوں اسے کیوں تحقیق کرنی چاہیے؟ تحقیق سب کو کرنی ہوگی. دوسری بات، یوسف علیہ السلام جن آباء و اجداد کی پیروی کی بات کر رہے ہیں وہ تو انبیاء ہیں، وہ بابے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نامزد پیغمبر ہیں. ان کے لیے تو گمراہی کا تصور ہی نہیں ہے. اگر کسی کا باپ دادا پردادا پیغمبر ہے تو وہ فخر سے کہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر ہوں. لیکن جن کے آباء و اجداد کوئی ہندوؤں کی اولاد، کوئی سکھوں کی اولاد، اور کانفیڈنس یہ ہے کہ قرآن و سنت دکھائیں اور ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو ان کے لیے پھر میں یہی کہتا ہوں کہ ایک غریب اتو بدتمیز، یعنی علمی طور پر یتیم اور غریب، اور اوپر سے بدتمیزی یہ کہ کانفیڈنس عروج پہ ہے کہ جی ہم نے تو آج تک ایسی کو بات سنی نہیں. اور بھائی آپ نے کہاں سے سننی تھی؟ نہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی، نہ آپ کے آباء و اجداد نے پڑھی.
لہٰذا یہ آیت کوٹ کر کے یہ کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر، اگرچہ قرآن میں درجنوں آیات ہیں، سورۃ البقرہ میں، سورہ لقمان میں، باقی صورتوں میں، کہ کافروں کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ اس وحی کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجی ہے نبی کے ذریعے، تو کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے پہ رہیں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ تمہارے آباء و اجداد گمراہی ہوں تب بھی اسی کی پیروی کرو گے۔ وہ ساری آیتیں نہیں ان کو نظر آتی، ایک آیت یہ والی نظر آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر ہوں، اور وہ درجنوں آیات جن کے اندر وعیدیں ہیں کہ جہنم میں جب جہنمی پہنچ جائیں گے سورۃ العذاب کے آخری حصے میں جا کے تو کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں۔ وہاں بھی جو آباء کا ذکر ہے، جو ان کے آباء کا ذکر تھا، وہ ساری آیات انہوں نے اوور لک کی ہوئی ہیں، اور یہ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں اللہ کے مقرر کردہ بابے جو اوریجنل بابے ہیں اور کہاں تمہارے جعلی بابے۔ تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں اگر انبیاء ہوں تو وہ اوریجنل بابے ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے کبھی بھی یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا وعلی الناس، ہم پر اور لوگوں پر، یعنی ہم پر مراد ہم انبیاء کی فیملی کے اوپر اور ان لوگوں پر جو ہم انبیاء کی فیملی کو فالو کرنے والی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس احسان کے اوپر شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے حق بات پہنچا دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے۔ بہت کم ہی لوگ ہیں جو انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ اب تو جناب یہ تو ابھی یہ سنگلز تھے، اب چھکے مار رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ دیکھیں اس کے اندر بھی کتنی عاجزی چھپی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے میرے فالوورز، اے میرے اسٹوڈنٹس، اے میرے قید کے ساتھیوں، میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں، مرتبے میں نہیں، لیکن انبیاء کرام اسی سپیشی میں آتے ہیں جن کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، مجھے بتاؤ کہ جدا جدا مختلف قسم کے رب وہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو واحد یکتا ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، القہار ہے؟ یعنی اتنے معبود بہتر یا ایک ہی اللہ کیا ہو جائے انسان وہ بہتر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ دیوتاؤں کا کانسیپٹ موجود تھا۔ اور باقی یہ مضمون قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ کے اوپر پھر کھولا ہے کہ ایک ہی اللہ ہو تو یہ کائنات کا نظام چل سکتا ہے۔ دنیا میں بھی کسی کمپنی کا سی ای او ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے نیچے اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ٹاپ کے اوپر ہمیشہ ایک بندہ ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، خاندانی نظام ہے نا، ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو رکھا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ ایک سے زیادہ لیڈرز اگر ہوں گے تو ستیہ ناز ہوگا کسی بھی جماعت کا، کسی بھی ملک کا۔ کوئی ادھر کھینچے گا اپنے فالوورز کو، کوئی ادھر کھینچے گا۔ ہاں یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو جب جھگڑا ہوتا تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کے، اپنے فالوورز کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہاں پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو ضرور وہ عرش کا راستہ تلاش کرتے تاکہ عرش پہ قبضہ کر کے وہ بڑے خدا بن جائیں۔ اور سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ یہ تو ہر مسئلے میں ہی قرآن اندازی ہوتی، جھگڑے ہو جاتے۔ یہ تو دو کی شکل میں ہے، 3 4 5 6 زیادہ ہوں تو پھر تو فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جائے گا، وہ اتنی کمپلیکس ایکویشن بن جائے گی
وہ تو پروبیبلٹی والا مسئلہ بن جائے گا. تو ایسا ہو نہیں سکتا. بتاؤ کیا ایک خدا جو سب پہ چھایا ہوا ہے وہ معبود اچھا, یا متفرق کئی دیوتا؟ اچھا دیکھیں, جو ایک اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسا سکون عطا کرتا ہے کہ وہ ساری غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. جو لوگ توحید میں کامل نہیں, آپ ان کے اندر کمزوری دیکھیں کتنی ہے. کسی دربار کو دیکھیں گے جھک کے گزریں گے, کسی جھنڈے کو دیکھیں گے اسے سلامی دیں گے, ہر ٹائم ڈر لگا رہے گا. ٹھیک ہے جی یہ فلاں جو شہر ہے یہ فلاں بزرگ کے حوالے ہے, لہٰذا اس شہر میں جب جائیں تو پہلے وہاں حاضری دیں. اب اسلام آباد میں بری مام مزار ہے, وہ کہتے ہیں جی پہلے ان کے ماں باپ کے مزار پہ جانا ہے, اگر آپ ڈائریکٹ گئے نا تو آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا. اسی طریقے سے سلطان بہو کے مزار, وہ کہتے ہیں پہلے مائی باپ کے مزار کے اوپر جانا ہے. اتنے پھر جب آپ نے کھڑے کیے ہوں گے تو کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے, کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے, کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے. اور جب ایک اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر سرکار آپ نے یہ کہنا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے, ایک اللہ کے ماننے والے, ایک پیغمبر کے ماننے والے بن جائیں. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها, تم نہیں پوج رہے ہو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مگر یہ کہ وہ چند نام ہے جو رکھ لیے ہیں. انتم و آباؤکم, تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی تھی. یہ تمہارے آباء و اجداد نے اور تم نے چند نام ہیں جو رکھ لیے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو, یعنی ان کے پیچھے ہستیاں بھی کوئی نہیں ہے, خالی نام ہی ہے. بعض اوقات تو انبیاء کی شکل میں ہستیاں ہوتی تھیں, فرشتوں کی شکل میں, جس طرح لات منات عزا, یہ فرشتوں کے نام انہوں نے فیمیلز نام رکھے ہوئے تھے, اس کی بھی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. اور بعض اوقات صرف نام ہی ہوتے تھے. مطلب یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, کاواں والی سرکار, کتے والی سرکار, بلیوں والی سرکار, ٹھیک ہے, عجیب و غریب قسم کی یعنی نام مشہور ہوئے میں. بعض اوقات اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں لیکن وہ نام چل رہے ہیں آباء و اجداد سے. یہ وہی چیز ہے, ہم نے تو شروع سے ایسے ہی دیکھا ہے ہوتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارا, ہم نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی. ان الحکم الا للہ, حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا. اللہ کا آرڈر چلے گا. اگر اللہ پابند کرے گا کسی ہستی کے بارے میں تو ٹھیک ہے, پیروی کریں گے آپ اس کی. ہم پیغمبروں کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیول پہ کرتے ہیں کہ حیران کن حد تک قرآن کی جو یہ آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ کر کے دیکھیں ہمارے اندر کبھی بھی شرک والی بات پیدا ہی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے نا. تو ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ رسول کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت ہونا اس میں کوئی شرک والا معاملہ ہے. نہیں, وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہے. اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ رب وہی ہے, مالک وہی ہے, رازق وہی ہے, زندہ کرنا, موت دینا, اچھی یا بری تقدیر کا فیصلہ کرنا یہ اس کے اختیار میں ہے. میں زیادہ سے زیادہ اس کا بندہ ہوں, دعا کر سکتا ہوں, باقی اس کی مرضی. تو پیغمبروں کی اطاعت میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا, الا یہ کہ کوئی پیغمبروں کی اطاعت سے ہٹے اور نعوذ باللہ انہی پیغمبروں کے اندر خدا کو تلاش کرنے کی اس حوالے سے کوشش کرے کہ ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دے, جس طرح کرسچنز نے کی کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے, نعوذ باللہ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو پھر ظاہر ہے اللہ نے توحید اسٹیبلش کرنی تھی تو بڑا سخت گاڑا جملہ بولا. اللہ تعالیٰ نے پھر قل فمن یملک من اللہ شیئا, اے نبی ان سے فرما دو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. پھر توحید جب اسٹیبلش کرنی تھی پھر ظاہر ہے کہ پیغمبروں کو سینٹرڈ کر کے اتنے سخت جملے بولنے پڑے. پھر سورۃ المائدہ میں آگے چل کے آیا کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک مان رہے ہو جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے مگر جو اللہ ان کے لیے چاہتا ہے. تو پھر اس لیول کے اوپر توحید بیان ہوتی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری میں, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو حکم تو چلے گا اللہ کا.
امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے ہی حکم دیا ہے کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے، ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا سیدھا قائم دین، ملت ابراہیمی والا دین، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہ جناب توحید کی بات انہوں نے کر دی، اور پھر اب انہوں نے کہا اب تمہارے سوال کا جواب بھی آتا ہے، جو تم نے کوسچن پوچھا تھا نا، خواب کی تعبیر دونوں نے پوچھی تھی، تو سنو، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانہ کے دوستو ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، تم دونوں میں سے ایک کے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ عنقریب وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ یہاں رب سے مراد اپنا آقا، یعنی کہ وہ مالک۔ سورہ یوسف میں رب کا لفظ مالک کے لیے بھی آیا ہے۔ اس سے پہلے آپ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی سن چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا نے انہیں برائی کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے مالک کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس برائی کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، بے شک جو میرا رب ہے، میرا مالک ہے، اس نے تو مجھے بڑے حسن سلوک سے رکھا ہے۔ یہاں رب اور مالک سے مراد اس عورت کا خاوند تھا، تو میں اس کے ساتھ خیانت کر دوں کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی برائی والا معاملہ کروں؟ تو یہ اس صورت کا اسلوب ہے کہ یہاں رب کا لفظ مالک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جبکہ جو دوسرا ہے نا، فَيُسْلَبُ، تو وہ عنقریب سولی دے دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر سے نوچ کے کھائیں گے۔ وہ جو اس نے دیکھا تھا نا کہ وہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا رکھا ہے جس میں روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں، تو وہ اسے سولی دیا جائے گا اور وہ اس کے مغز میں سے کھا رہے ہوں گے۔ تو قضی الامر، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ الذی فیہ تستفتیان، اس معاملے کا جو تم نے مجھ سے دریافت کیا، یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ اب بدلنے والا نہیں۔ ظاہر ہے ان کو بھی پتا تھا کہ وہ جو چھوٹنے والا ہے، ایسے دونوں کے لیے یہی فیصلہ تھا کہ یہ عنقریب پھانسی دے دیے جائیں گے، کیونکہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان دونوں نے مل کے بادشاہ وقت کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ جو تھا جو چھوڑ دیا گیا یہ خانسامہ تھا، اس نے اینڈ ٹائم پہ بادشاہ کو کہا کہ آپ نہ کھائیے، اس کا دل پسیج گیا، لیکن زہر ڈالنے میں تو وہ شامل تھا، تو دونوں کو اس وقت تو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں ثابت ہوا کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ وہ تھا، اگرچہ یہ بھی اعلی کار بنا، لیکن چونکہ اس نے بادشاہ کی جان بچا لی لہذا اسے تو معاف کر کے اسی عہدے پہ بحال کر دیا گیا، لیکن جو ماسٹر مائنڈ تھا جس نے زہر دیا تھا اور اس خانسامے سے ڈلوایا تھا، اس کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ کس دل کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے تعبیر سنائی ہوگی؟ آپ کسی بندے کو یہ بتا رہے ہوں کہ ان قریب تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو اس نے تو چیخو پکار وہاں شروع کر دی ہوگی نا، اور وہ انہوں نے فلمائی ہے اس میں۔ تو بہرحال اسے توبہ کا موقع تو مل گیا، قرآن نے تو اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے، لیکن یہ فٹ ان بیٹھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو اللہ پر ایمان لے آیا ہے، یہ گناہ بھی تیرا معاف ہو جائے گا، مرنے کے بعد ہمیشہ کی جنت تیرا مقدر ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ حضور تسی دعا کرو، کوئی ٹل جائے معاملہ ایسا، کیونکہ عبد القادر جیلانی تو آئی ہوئی تکلیف کو خواب میں ٹلوا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جی، وہ خواب میں ٹال دیتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں، انبیاء کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ بھئی یہ اللہ کے حضور اب طے پا چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، تو یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں انہیں یہ یقین تھا، یہاں ظن کا لفظ یقین کے معنوں میں آیا ہے کہ وہ عنقریب نجات پا جائے گا، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، اس سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب کے پاس، دیکھیں عند ربک، ہاں آقا نہیں کہا، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس، کیونکہ کچھ دن گزر چکے تھے، یوسف علیہ السلام نے تو
دیکھیں یوسف علیہ السلام نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ان عورتوں سے جو بچنے کے لیے میں نے قید اختیار کی ہے تو یہ 10 سال کے اوپر محیط ہوگی. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب جیل گئے تھے تو پورے کانفیڈنٹ تھے کہ میری بیل ہو جائے گی, چھوٹی عدالت سے نہ ہوئی بڑی سے ہو جائے گی, الٹیمیٹلی پبلک پریشر ہوگا, مجھے کیسے کوئی پھانسی دے سکتا ہے. لیکن وہ دیکھیں پھر کتنا لمبا کام ہوا. یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے, ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ بھئی اتنے سالوں کے لیے, ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے نا, 1 مہینہ 2 مہینے ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 10 سال قید میں, بہت بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. تصور سے انسان کانپ اٹھتا ہے یار. تو یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے اس کو کہا کہ یار آپ ذرا بادشاہ سے میرا ذکر کریں, یعنی اوپر والی سپریم کورٹ میں, یہ عزیز مصر کی بیوی نے میرے ساتھ کیا, تو بادشاہ کیا اتنا قریبی ہے, تو تجھے موقع ملے تو میرا ذکر کریں کہ اس طرح میرے ساتھ تو انہوں نے زیادتی کی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے, اس میں کوئی شرک نہیں ہو جاتا, ورنہ اس سے بڑھ کر کون سی توحید والا معاملہ تھا. اکثر لوگ توحید کے معاملے میں بڑا غلو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے مخلوق سے کوئی سفارش کروا لی, کچھ کہہ دیا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا, ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. بھائی نبی علیہ السلام بخاری میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے قیدی لائے گئے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ آج مطعم ہوتا نا اور مجھ سے سفارش کرتا تو میں ساروں کو چھوڑ دیتا بغیر فدیہ لیے, کیونکہ جب میں طائف سے واپس آیا تھا تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا اور میرے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے. تو مطعم جو سردار تھا اس کی گارنٹی میں داخل ہوا تھا, تو نبی علیہ السلام بھی وہ گارنٹی لے کے داخل ہوئے تھے. یہ بابوں کے بارے میں جو انہوں نے عقیدے بنایا, نگاہ مار کے کر دیتا, او کر دیتا, خدا دا نا جے اللہ دے وہ بندے ہو, دنیا میں اس طرح ہوتا ہے بھائی. نبی علیہ السلام کی پوری زندگی معاہدوں سے پورا ہے, ٹھیک ہے, قیدیوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کس طرح معاملات آپ لے کے چلے ہیں, اسباب کے ساتھ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے کہا, جس کے بارے میں انہیں یقین تھا نا کہ چھوٹے گا, ان کا کہ یار بادشاہ ذکر کرنا, انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا, مجھے تو جیل میں ڈلوا دیا. اللہ اکبر. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, تو شیطان نے بھلا دیا اس شخص کو کہ وہ اپنے رب کے حضور, یعنی کہ اپنے مالک کے حضور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ذکر کرتا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, پس یوسف علیہ السلام پھر کئی سال تک جیل ہی میں رہے. بِضْعَ سِنِينَ عربی زبان میں 10 سال سے کم کے لیے بولا جاتا ہے, اور عموماً 9 سے 10 سال کے درمیان. تو یہ آلموسٹ 10 سال ان کو جیل کی تکلیف کاٹنی پڑی. تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بس یہ ایک ہی موقع ملا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ وہ بات کسی طریقے سے باہر پہنچا سکتے تھے, وہ پہنچائی انہوں نے, لیکن ادھر شیطان نے اسے بھلا دیا. یقیناً شیطان نے بھلایا, لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا کہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو اور یوسف علیہ السلام کی ٹریننگ مزید ہو, ورنہ وہ کیسے بھول سکتا تھا. اور مجھے بتائیں, جو بندہ موت کے منہ سے نکل کے آیا ہو اور جس بندے کی بشارت کے اوپر آیا ہو, یہ سمجھ سے باہر ہے کہ 10 سال تک اس بندے کا دماغ میں ذکر بھی نہ اس کو کبھی خیال آئے. اچھا یہی بات بخاری میں لکھی ہوتی نا تو منکرین حدیث نے مذاق اڑانا تھا, آج کس طرح ہو سکتا ہے جی, اب قرآن میں یہ واقعہ آیا اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے, وہ کہیں گے نہیں جی قرآن میں آیا نا جی ایسے ہو گیا ہوگا. حالانکہ لاجیکلی کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اتنی بڑی بھول چوک کیسے ہو گئی کہ جب 2 بندے قتل کے فتوے جاری ہیں, ایک بندہ سولی بھی چڑھ گیا ہے اور اس بندے نے پھر اس منظر کو ویٹ بھی کیا ہے. یہ جو چھوٹا تھا نا وہ اسرائیلیات میں تو پھر تفصیل ہے نا, چونکہ یہ دونوں پھر دوست تھے, یہ دونوں یوسف علیہ السلام پہ ایمان بھی لے آئے, تو جب اسے سولی دیا گیا تو یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا, لیکن پھر بھی اوور لک ہو گئی وہ چیز, اور پھر 10 سال تک اوور لک رہی. چلیں وہ وقتی طور پہ بھول جاتا, بعد میں وہ اپنے جب بچوں کو, بیوی کو جیل کے قصے کہانیاں تو سناتا ہوگا, بھی میں نے تکلیف کاٹی تو یہ ہوا, تو مجھے تو پہلے ہی بشارت مل گئی. یقیناً ایسا ہوتا ہوگا, آپ نارمل زندگی میں دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بہت ایکسٹراآرڈنری بات ہے کہ اس شخص کا بھول جانا
سوائے اس کے کہ وقتی طور پہ تو شیطان نے اسے بھلا دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہوئی کہ یوسف علیہ السلام اس تکلیف کو کاٹیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کریں اور آنے والی دنیا کے لیے ان کی مثال دی جائے